اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امتن، ہر گروہ سے، ہر فرقے سے، یعنی ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ۔ جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے ایک گواہ۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ یعنی کس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ عذر وغیرہ کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوگی، وہ موقع عذر کرنے کا نہیں ہوگا۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی، نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دیکھیں توبہ کیا ہے؟ توبہ اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ جتنی شکلوں کی بھی توبہ ہے اس کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ آپ اسے کہیں جی معافی مانگنا، جی اپنے جرموں کا اعتراف کرنا، ندامت کرنا، آنسو بہانا، سب کا ایک ہی مفہوم ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ انہیں پھر اللہ کو راضی کرنے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ چلو جی تم اللہ کو راضی کر لو پھر تمہارا معاملہ صاف ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو پھر سن لیں، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی کافروں کو، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی، یا ان کو اللہ کو راضی کرنے کی مہلت دی جائے گی، ایک ہی مفہوم ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کا لفظ عام ہے، ظلم کئی شکلوں کا ہے۔ ہر گناہگار نافرمان ظالم ہوتا ہے اور بڑا ظالم مشرک کہلاتا ہے، لیکن کوئی کافر بھی ہو تو وہ بھی ظالم ہے کہ اس نے کفر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنایا۔ تو یہاں یہی لوگ مراد ہیں کہ جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، تو فلا یخفف عنہم، تو پس نہیں کم کیا جائے گا ان سے۔ یعنی یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب عذاب شروع ہو جائے گا، ظاہر ہے جب عذاب کا سامنا تبھی ہوگا جب عذاب کیا ہوگا؟ شروع ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو سمجھو عذاب کو دیکھ لیا اور عذاب کا سامنا ہو گیا۔ تو یہاں وہی موقع مراد ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے ظالم لوگ عذاب کو، تو فلا یخفف عنہم، پس نہیں کم کیا جائے گا ان سے، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ توجہ فرما لیں، ایک تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آئندہ آنے والی صورتحال کو مکمل طور پر اپنے بندوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کچھ ہوگا۔ یعنی ہر آدمی کو حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، ہر آدمی کو جواب دہی کا سامنا ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا جو نیک ہے، بد ہے، غلط ہے، صحیح ہے، مومن ہے، کافر ہے، ہر ایک حساب کے مرحلے سے گزرے گا۔ تو اب افراد کو جمع کریں تو امت بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر نبی اور رسول کی امت اس مرحلے سے کیا ہے؟ گزرے گی۔ تو یہاں افراد کا ذکر نہیں، یہاں اقوام اور امتوں کا ذکر ہے، تو مجموعی بیان ہے کہ ساری امتیں اس مرحلے سے گزریں گی۔ اور پھر جب حساب و کتاب کے مرحلے سے گزریں گے تو سوال و جواب ہوگا، تو لازمی بات ہے شہادتیں اور گواہیاں بھی ہوں گی۔ تو ان شہادتوں اور گواہیوں میں سب سے بڑا گواہ جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ اللہ کا نبی اور رسول ہی تو ہوگا۔ ظاہر ہے جو امت بھی گزری ہے، ہر امت کی طرف اللہ کا نبی اور رسول ضرور آیا ہے، کوئی بشیر اور نذیر ضرور آیا ہے۔ تو وہ جب آئے ہیں تو وہ تو اپنے منصب میں، اپنے مشن میں وہ کامیاب گزرے ہیں۔ تو ظاہر ہے سوال و جواب ہونے میں یہ بھی امکان ہے کہ بلکہ ہوگا کہ جو امتیں ہیں ان کے جو منکر لوگ ہیں وہ وہاں بھی انکار کریں گے
نکلنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، تو تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ اب اللہ اسی نبی اور رسول کو کھڑا کریں گے بطور گواہ کے کہ جس نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہ وہ اگر کہیں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا تو پھر اس سے پوچھیں گے جس نے پہنچایا ہے تو بھئی آپ نے پہنچایا نہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا، وہ اپنے مشن میں کامیاب رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان منکروں کے لیے کوئی بہانہ چھوڑا نہیں جا رہا اور ان کو کوئی موقع دیا جانا نہیں ہے، اس بنیاد پر اللہ اپنے نبی اور رسولوں کو بطور گواہ پیش کریں گے کہ ہاں جی آپ نے ان کو پیغام ہمارا پہنچایا یا نہیں، تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اب یہ نبی اور رسول ایسی ہستی ہوگی کہ اس پہ ذرا نہیں ہو سکتی، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی اور انکار بھی نہیں کیا جا سکے گا، تو لازمی بات ہے کہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے اور وہ لاجواب ہو جائیں گے اور ان کے پاس کوئی حجت اور کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ تو اب دیکھو ایک ایسا گواہ جس کو جھٹلایا نہ جا سکے تو کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں تو آدمی کئی طریقوں سے نکل جاتا ہے، کبھی انکار کر جاتا ہے، کبھی کوئی گواہ نہیں ہوتا، کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی آدمی کر کے کتنی باتوں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن وہاں معاملہ ایسا نہیں ہوگا، ایک تو ہر ایک کو حساب و کتاب کے مرحلے کا سامنا ہوگا، پھر وہاں شہادتیں اور گواہیاں بھی ہوں گی، اور گواہی سب سے بڑی کیا ہے، ہر امت کا نبی اور رسول ہی وہاں کیا ہوگا، گواہ ہوگا۔ تو یہاں اس لیے فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جب وہ گواہی قائم کر دے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اس شہادتوں اور گواہیوں میں جھوٹا تو انہی لوگوں نے ہونا ہے، نبی اور رسولوں نے تو نہیں ہونا، لیکن فارمیلٹی کے لیے یا کاروائی کے لیے یا عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ نبی اور رسولوں سے سوال ضرور کریں گے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا یوم یجمع اللہ الرسل، کہ اللہ رسولوں کو جمع کریں گے تو ان سے پوچھیں گے، تو یہاں اس بنیاد پر ان سے سوال ہوگا، تو ظاہر بات ہے ان کا جواب بھی ٹھیک ہی ہوگا کہ ہم نے تو پیغام پہنچایا ہے۔ تو جب یہ لاجواب ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ مجرم قرار پائیں گے، شہادتوں کی روح سے بھی، نامہ اعمال کی روح سے پہلے بھی مجرم ہے، اللہ کے علم کی روح سے پہلے بھی مجرم ہے، لیکن چونکہ کوئی بہانہ جو ہے نا وہ باقی نہ رہے اس لیے شہادت بھی قائم کر دی، تو اب وہ بالکل واقعتاً مجرم قرار پا گئے۔ تو اس بنیاد پر فرمایا جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا، شہادت قائم ہو جائے گی، تو ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ ہاں جی اب عذر پیش کرو۔ دیکھو نا ایک صاف سی بات ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ ایک آدمی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، توجہ کرنا۔ ایک ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور ایک ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں، تو وہ تو انکاری ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ اب جب اس پر گواہی آ گئی کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، یعنی نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو انہوں نے جھٹلایا ہے، ہم نے پیغام پہنچایا انہوں نے مانا نہیں ہے، تو اب جب وہ مجرم قرار پا گئے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کے بعد وہ یہ عذر کیسے کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں مجبوری سے کیا تھا، وہ تو تم تو کہہ رہے تھے ہم نے کیا ہی نہیں۔ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، تو تمہارا دعویٰ تجھے ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ تمہیں بتایا گیا ہے، تمہیں پیغام پہنچایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے اب جب تم دلائل اور شہادت سے تم مجرم قرار پاؤ گے، اب تمہارے پاس عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہو۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہماری یہ مجبوری تھی، ہماری کوئی عذر نہیں ہے۔ ابتدا میں عذر کریں یا شہادت کے بعد عذر کریں، بہرحال کسی صورت بھی وہاں پر اب عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب کفر و شرک ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد عذر کا موقع نہیں ہوگا۔ اور وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی تمہیں یہ کہا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنے کا مقام بھی دنیا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہ عمل ہے، یہاں پہ عمل کریں گے، گناہ بھی ہوں گے آدمی سے تو ایک توبہ کا عمل ہے، وہ کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کئی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو کیا ہے کھا جاتی ہیں، تو وہ نیکیاں کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے، حج کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے، توبہ کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو گناہ کیا ہے مٹ جائیں گے، وضو کریں گے گناہ جڑ جائیں گے۔ تو کتنے عمل ہیں جن عملوں سے گناہ کیا ہے مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں پہ غلطی بھی ہو جائے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کا موقع موجود ہے، لیکن وہاں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع اور مہلت نہیں ہے۔
وہاں کافر ایمان لے آئے گا، اس ایمان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں اپنا جرم مان لے گا، اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہاں پر وہ معافی مانگنا چاہے گا مگر وہاں معافی قبول نہیں ہوگی، وہاں پر وہ کہے گا مجھے دوبارہ موقع ملے دنیا میں بھیجا جائے اب میں نیک عمل کروں گا، یہ موقع بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ طے شدہ ہے، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے اور اسی میں آخرت بنانی ہے۔ اگر یہاں پہ نہ بنا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، کفر و شرک پہ مرا ہے، تو پھر وہاں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے اور نہ ہی ان کو وہاں کوئی عذر کرنے کی کوئی مہلت ملے گی۔ دنیا میں کتنی ایسے کام ہیں جن میں عذر قبول ہو جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو معذوری ہو تو معذوری میں عبادات میں بھی سہولت پیدا ہو جاتی ہے، عملوں میں بھی سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور کتنی معذوری ایسی ہیں ان سے کئی عمل تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لاغر ہو جائے، بیمار ہو جائے، محتاج ہو جائے، صحت نہ رہے تو حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، تو صحت ہوگی تو کرے گا۔ تو کتنے عمل ایسے ہیں کہ وہ محتاج ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں کوئی سہولت نہیں ہوگی، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ توبہ کا جہان بھی یہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جہان بھی یہی ہے، اور اسی طرح عذر معذوری کا جہان بھی کیا ہے، یہی ہے۔ وہاں نہ تو کسی قسم کی کوئی عذر کرنے کی اجازت ہوگی، نہ ہی اللہ کو راضی کرنے کی وہاں مہلت ملے گی۔ اس لیے فرمایا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر سمجھو اب عذاب کا سلسلہ شروع، عذاب کم بھی نہیں ہوگا اور مہلت بھی یہ بھی نہیں ہوگا کہ چلو کل سے عذاب شروع ہو جائے، اگلے دن سے عذاب شروع ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو عذاب کم بھی نہیں ہوگا اور مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اب کتنی سخت بات ہے، دنیا میں آدمی بڑے بڑے بحرانوں سے نکل آتا ہے، بڑے بڑے مقدموں میں بری ہو جاتا ہے، بڑی بڑی مشکلوں سے نکل آتا ہے، لیکن وہاں اللہ فرما رہے ہیں یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں ہے، پھر نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں اور یہ نقصان ہوا ہے، اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے ویسا نہ کرتے۔ فرمایا پہلے تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ سارا سین ہوگا، یہ سارا منظر ہوگا، یہ سارے مرحلہ طے ہوگا، ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کے مطابق تیاری کرو۔ ایمان ہوگا تو پھر یقیناً اس کا نتیجہ بھی کیا ہے، مختلف ہوگا۔ فرما برداری ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی کیا ہے، مختلف ہوگا۔ پھر اس کے لیے اللہ بخشش کے بہانے بھی بنا دیں گے۔ لیکن اگر وہ مشرک اور کافر مرا ہے، کوئی راہ نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی عذر معذوری نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات، کسی قسم کی اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جہنم کی کیا خاصا سن لیں، جنت میں جائیں گے نا، جنت میں تو جنت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا انعامات کا، لذتوں کا اور خوشی کا، سمجھ آ رہی بات جی، اور فرحت کا اور نئی نئی چیزوں کا، سہولتوں کا، تو وہاں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جنت وہ ہے جس میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جہنم وہ ہے جس میں عذاب میں کیا ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر موت بھی نہیں ہوگی کہ آدمی مر جائے تو جان چھوٹ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ایسے عملوں کی توفیق بخشے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین، خاتم المعصومین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفارش کے مستحق ٹھہریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتیوں میں شامل ہوں، اور اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے، اور اللہ ہم سب کے حق میں بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔